الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے دماغی حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ دماغ تھک جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو ویسے ہی بنا بنایا ایک معجون آتا ہے جو مشہور ہے، کسی کا خاص نہیں، عام ہے، خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہردار، تو یہ لے لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے بھی، آنکھوں کے لیے بھی، اور اسی طرح سے دماغ کے حوالے سے بھی، جو تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد جیسے دماغ تھک جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے فائدہ مند ہے یہ۔ اور عام غذاؤں کے حوالے سے جو ہماری کھانے پینے کی روٹین کے اعتبار سے جو ہم کھا سکتے ہیں، اس میں ہم آملے کا مربع لے لیں، ایک پیس صبح کھا لیں، ایک شام کو کھا لیں، یہ فائدہ کرتا ہے۔ مچھلی کے سر کا جوس بنا کر پئیں اپنے مزاج کے حساب سے۔ مچھلی کے سر کا جوس؟ جی، یہ جوس کیسے بنے گا اس کا؟ جوس بنا لیں، سوپ بنا لیں۔ اچھا، سوپ یخنی جی جی، وہ فائدہ۔ جوس بنانا جیسے گاجروں کا جوس ہے، گرینڈر میں ڈال دیں۔ ہاں جی، یہ کام نہیں کرنا بھائی، مطلب مچھلی کے سر کی یخنی بنا لیں، مچھلی کھائیں۔ اسی طرح سے ستو ہے، ابھی گرمیوں کا موسم ہمارے یہاں جیسے شروع ہو گیا ہے، تو یہ ستو فائدہ مند ہے۔ ستو میں بڑی قسموں کا آ گیا نا، کوئی کہیں جانا گندم کا ستو مل رہا ہے، کہیں چنے کا ستو مل رہا ہے، کہیں مطلب جو کا ستو مل رہا ہے۔ جو کا بہت زیادہ مفید ہے، جو کا بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے آپ ناریل لے سکتے ہیں، اس کی گری، ناریل کی گری کھائیں، یہ فائدہ مند ہے، اس کا پانی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے سونف ہے، سونف، مصری، بادام مکس کر کے یہ کھانا۔ اسی طرح سے مسواک شریف کرنا، یہ بھی جو ہے قبض کو دور کرتا ہے، کبھی قبض کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بلغم کو جو ہے کم کرتی ہے مسواک شریف، پیلو کی لے لیں، بہت اچھی ہے، تو یہ بلغم کو چھانٹے گی تو بھی دماغ جو ہے فریش ہوتا ہے، تو مسواک کا استعمال کیا جائے۔ باقی ایک نسخہ میں مزید عرض کر دیتا ہوں، بادام لے لیں 60 گرام، اور 60 گرام جو ہے وہ مغز چہار مغز کہا جاتا ہے، جس کے اندر کھیرے کے، ککڑی کے اور 4 قسم کے اس کے اندر کدو شریف کے جو بیج ہوتے ہیں، کھیرا، ککڑی، تربوز اور کدو شریف، ان کے مغز جو ہے وہ آپ 15 گرام لے لیں، ان کی 60 گرام ان کو بھی کر لیں۔ اور یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پھر خشک دھنیا جو ہوتا ہے، خشک دھنیا کشنیز سے کہا جاتا ہے، یہ آپ لے لیں تقریباً 25 گرام، اور سونف 25 گرام لے لیں۔ پھر آخر میں 2 چیزیں اور ہیں، ایک ہے دکنی مرچ، وائٹ مرچ جو ہوتی ہے، یہ 12 گرام لے لیں، اور اس کے اندر آدھا پاؤ تقریباً 125 گرام کے آس پاس جو ہے مصری ملا لیں، اگر شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو مکس کر لیں۔ بادام اور مغز چہار یہ جو ہے آپ نے 60 گرام لینا ہے۔ دھنیا اور سونف یہ آپ نے 25 گرام لینی ہے۔ دکنی مرچ 12 گرام اور آدھا پاؤ 125 گرام کے آس پاس آپ نے مصری ملانی ہے۔ اس کو مکس کر کے رکھ لیں، یہ بچوں کے حافظے کے لیے بھی مفید ہے، آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے بھی، یعنی کہ اگر نظر کمزور ہو جائے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید ہے۔ دماغ تھوڑا بہت پڑھ کے مطالعہ کر کے ذہن تھک جاتا ہے، اس حوالے سے بھی۔ گاجر کا جوس بھی مفید ہے، گاجر کا جوس 1 گلاس لیں اور اس کے ساتھ اس کو لے لیں، دودھ کے ساتھ لے لیں، پانی سے لے لیں، انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اور نزلہ زکام وغیرہ گلے کے حوالے سے پوچھا، تو اس کے لیے پرہیز بھی کیا جائے، جن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے کہ جیسے پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، ان سے بچا جائے۔ سخت ٹھنڈا پانی یہ بھی ایک بڑا اہم کارگر ہے گلا خراب کرنے میں اور زکام لگانے میں۔ جی جی، اور باہر کی خاص طور سے تلی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ تیل بھی عام طور سے غیر معیاری ہوتا ہے، زیادہ تر جو بہت زیادہ سستی چیزیں بعض اوقات مل رہی ہوتی ہیں، تو ان سے بچا جائے۔ ایک نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں، عمل تاس ایک پھلی ہوتی ہے جو حکیموں کے یہاں مل جاتی ہے، لمبا سا پھلی ہوتی ہے، تو اس کا گودا نکالنا ہے 6 گرام، اس کو توڑیں گے تو اندر سے اس کا گودا نکلے گا، تو وہ آپ نے 6 گرام لینا ہے۔ نہ اس میں یہ بتا دیں، ایک وضاحت تھوڑی بتا دیں کہ عمل تاز کا گودا اگر 6 گرام چاہیے تو اس کے لیے عمل تاز وہ بیل کتنی لینی پڑے گی؟ کیونکہ گودا تو اس میں نکلنا ہے وہ مقدر قسمت سے ہی بہرحال ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، کچھ فرمائش پہ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کی وہ پوری پھلی ہوتی ہے، تو وہ ہوگی تقریباً 100 گرام کے آس پاس، تو ایک ہوگی، تو 100 گرام یا 150 گرام وہ لے لیں، تو اس کو جب آپ توڑیں گے تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے وہ گول گول ٹکی ایسی اس کی بنی ہوئی نکلیں گی،
تو وہ آپ نے 6 گرام تقریباً لینی ہے. پھر اسی طرح یعنی 150 گرام عمل تاس لیں گے تو اس میں سے وہ جو گول اس کا وہ جو اندر اس کا مغز نکلے گا وہ 6 گرام 8-10 گرام اس میں سے نکل ہی جائے گا, ٹھیک. تو بعد میں بھی کام آ جائے گا آپ کے. صحیح. تو زوفا کے نام سے ایک چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں, گلے زوفا, یہ 6 گرام لے لیں. اور ملیٹھی 6 گرام. اسی طرح سے ایک اور جڑی بوٹی ہے جسے کہا جاتا ہے اناب, تو یہ گول گول بیر کی طرح ہوتے ہیں, تو 6 عدد یہ بھی لے لیں. اور پھر سپستہ یہ 11 عدد. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی ہیں. ان کو آپ نے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں, صبح اس کو گرم کر کے پی لیں. پھر یہ چیزیں پھینکیں نہیں, اس میں دوبارہ پانی ڈال کے رکھ دیں. شام میں پھر اس کو دوبارہ گرم کریں, ابالیں, اور پھر چھان کر اس کو دوبارہ پی لیا جائے. شہد وغیرہ ضرورت اس میں ملا سکتے ہیں, اور پھر اس کو پھینک دیں. پھر دوسرے دن جو ہے وہ نئی دوا استعمال کریں. تو یہ گلے کے حوالے سے, سانس کی تنگی کے حوالے سے, بلغم وغیرہ کے حوالے سے بچوں کو, بڑوں کو, سبھی کو یہ استعمال کروا سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ چورن کا نسخہ پوچھا ہے, تو چورن کے لیے آپ یہ کر لیں, 50 گرام اجوائن لے لیں اور 50 گرام سونٹھ. 2 چیزیں ہو گئی. اس کے اندر 25 گرام میٹھا سوڈا ملا لیا جائے تو یہ ایک اچھا چورن بن جائے گا. دوسرا کوئی بنانا چاہتے ہیں تو اناردانہ 50 گرام لے لیں, اس کے اندر خشک دھنیا 50 گرام ملا لیں. تو اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر آپ چھوٹی الائچی 25 گرام ملا لیں, تو یہ بھی بنا کر ایک چورن بنایا جا سکتا ہے. تو بہرحال چورنوں سے کوشش کریں کہ بچنا ہی چاہیے, اور اچھی غذا کا انتخاب کریں کہ جو آپ کو صحت بخش رکھے, صحت بخش دے. ماشاءاللہ. چلیں اللہ برکت دے, آپ کو آباد رہے. حضرت باعث بستان